بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز آیت کے سماعت قسم اللہ قول التي تجادلك في زوجها۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ایک خاتون کا تذکرہ فرما رہے ہیں، خولہ بنت ثعلبہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان کی شوہر اوس بن صامت رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، انتی کا ظہری امی، تیری پشت میرے اوپر حرام ہے، یعنی تیری پشت میری ماں کی طرح ہے، یعنی میرے اوپر حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ جملہ کہا جاتا تھا تو مرد عورت پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، یعنی مرد و عورت کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا تھا۔ یہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اب میرا کیا بنے گا، چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کرو، ابھی تک اس بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا۔ وہ خاتون بار بار اصرار کر رہی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، قد سمع اللہ قول التي تجادلك، اس عورت کی بات اللہ تعالیٰ نے سن لی جو اپنے بارے میں، اپنے مسئلے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اصرار کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قریب میں تھی، میں نے اس عورت کی بات نہیں سنی، لیکن اللہ جو ساری دنیا کو سننے کی طاقت دینے والے ہیں، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی۔ اس خاتون کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائیں، اور یہ جملہ، یہ حکم نازل فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا جملہ کہہ دیتا ہے اپنی بیوی سے، انتی کا ظہری امی، تم میری والدہ کی طرح ہو، تو اس طرح کے جملہ کہنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کے جملے کہنے کے بعد اگر کسی نے کہہ دیا تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی، لیکن اس کو اس جملے کے کہنے کے بعد کچھ کفارہ دینا ہوگا، یعنی غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اور جب تک کفارہ نہ دے اس وقت تک وہ اپنی بیوی سے قریب نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سرگوشی کے احکامات بیان فرما رہے ہیں، مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تم جب بھی دو آدمی سرگوشی کرتے ہو یا 3 کرتے ہو تو چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اور جب تم 5 آدمی مل کر کوئی سرگوشی یعنی علیحدگی میں بات کر رہے ہوتے ہو تو سمجھ لو چھٹے اللہ ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور اس بات کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم کتنی چھپ کر علیحدگی میں سرگوشیاں کرتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور تمہاری ہر بات کو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سرگوشی اگر کرنی ہے، یعنی علیحدگی میں بیٹھ کر کوئی بات کرنی ہے، کوئی خفیہ بات کرنی ہے، تو نیکی کی باتیں کیا کرو، گناہوں کی باتوں کی سرگوشی نہ کیا کرو۔ انہو عن النجویٰ ثم یقولون لما نہوا، یعنی ایسی سرگوشیاں، ایسی علیحدگی میں بیٹھ کر خفیہ باتیں کہ جو کسی کے خلاف ہو، کسی کے خلاف سازشیں کرنا، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرنا، اس سے متعلق باتیں بنانا خفیہ طور پر، اس طرح کی سرگوشی کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حسبہم جہنم یصلونہا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مجلس کے آداب بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب لوگ آپس میں بیٹھے ہوا کرو، مجلس میں کہیں بیٹھک لگ بھی ہو، کوئی دینی مجلس، دینی محفل ہو، تو کوئی آ جائے کرے تو اس کو جگہ دے دیا کرو، یعنی تھوڑی سی کشادگی پیدا کر لیا کرو، اپنے دلوں میں بھی کشادگیاں رکھو اور اپنی مجلسوں میں بھی کشادگیاں رکھو، آنے والے کو جگہ دے دیا کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی، اللہ کے دین کی مخالفت میں زندگی گزارتے ہیں، ان کو اللہ فرما رہے ہیں، حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ شیطان کا گروہ ہے اور یہ سب کے سب خسارے میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر
یوادون من حاد اللہ، کہ ایمان والے وہ ہیں، ایمان والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوستی صرف ان لوگوں سے رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دوست ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں ایمان والے ان سے دوستی نہیں رکھتے، چاہے وہ مخالف ان کے باپ بیٹے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا اگر وہ باپ بیٹا ہی ہو، ایمان والا اس سے دوستی بھی نہیں رکھتا۔ چنانچہ صحابہ کی تعریف میں قرآن کی یہ آیتیں اتری ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ میدان بدر میں ان کے بھائی کو ایک انصاری صحابی نے گرفتار کر لیا۔ مصعب بن عمیر نے کہا اس کی رسی مضبوطی سے باندھو، اس کو چھوڑنا نہیں۔ انصاری صحابی سے کہا، کیونکہ ان کا بھائی کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہوا تھا، تو مصعب بن عمیر اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں انصاری صحابی سے کہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھو، اس کو چھوڑنا نہیں۔ مصعب کے بھائی کہنے لگے میں تو تیرا بھائی ہوں۔ مصعب بن عمیر کہنے لگے نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی یہ انصاری ہیں، یہ ایمان والا ہے، یہ میرا بھائی ہے، تم ایمان والے نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں اس میدان میں لڑنے آئے ہو، اس لیے تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ میرے دشمن ہو۔ اسی طرح ان آیتوں کے ضمن میں ایک واقعہ اور لکھا ہے۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی، جو کہ منافقین کا سردار تھا، مدینہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کے بیٹے عبداللہ سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے والد کو قتل کر دوں، کیونکہ وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اللہ اور اس کے رسول کو میرا والد ستائے اور میں اس کو زندہ چھوڑوں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بدر کا میدان تھا، ان کے والد مشرکین کی طرف سے لڑنے آئے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ جو بھی کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پورے ارادے سے آگے بڑھتا تلوار لے کر، ابو عبیدہ اس کے پیچھے بھاگتے اور اس کو بھگاتے تھے۔ سارے کافروں کو ابو عبیدہ نے دور تک بھگا دیا۔ ان کے والد بار بار حملہ کرنے کی کوشش کرتے، ابو عبیدہ یہی چاہتے کہ یہ کسی طرح میری تلوار کے نیچے نہ آئے، لیکن ان کے والد ابو عبیدہ کے والد بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لپکتے۔ ابو عبیدہ نے ایک بار کیا جس سے ان کی گردن کو ان کے جسم سے الگ کر دیا، اور اپنے والد کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہوئے برداشت نہ کیا اور ان کو بھی ختم کر دیا۔ ابو عبیدہ کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آئے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءہم۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین کو برداشت نہیں کرتے، چاہے وہ مخالف ان کے والد، ان کے ابے جو ابا کیوں نہ ہو، او ابناءہم یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم یا ان کے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں تو یہ ہمارے بھی مخالف ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے وہ ہمارا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، اور یہی اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہے کہ ایک مسلمان کا ذوق اور مزاج یہ ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کے گروہ ہیں، اللہ کی جماعت یہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ ہی کی جماعت غالب ہونے والی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان فرما دیا ہے کہ اللہ کے رسول جس چیز سے روک دیں اس سے رک جایا کرو، اور جس چیز کی کرنے کا حکم دیا کریں وہ کر لیا کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ آگے انصار صحابہ وہ تھے جو مدینہ کے رہنے والے تھے، اور مہاجرین وہ تھے جو ہجرت کر کر مکہ سے اپنا گھر بار سب چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ گئے تھے، اپنے اسلام اور اپنے ایمان کے تحفظ کی خاطر اپنے گھر بار اپنے وطن مکہ کو چھوڑا۔ انصار صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر تعریف کی ہے۔ کیوں تعریف کی ہے؟ ادھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ ان کی تعریف کرنے کی وجہ تھی کہ ان کو بہت ایثار کرنے والے تھے۔ انصار صحابہ بہت زیادہ ایثار کرنے والے تھے۔ جب مہاجرین ہجرت کر کر مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انصار صحابہ نے اپنے گھر پیش کر دیے کہ یہ میرا گھر ہے، بیچ میں دیوار کھینچ دی، آدھا گھر تمہارا ہے آدھا میرا ہے۔ اسی طرح انصار صحابہ نے اپنے باغات پیش کر دیے
مہاجرین صحابہ کے سامنے کہ یہ میرا باغ ہے، اس سے میری آمدنی ہوتی ہے، گھر کی خرچہ چلتا ہے، آج سے یہ آدھا باغ میرا، آج سے آدھا تمہارا، تم بھی اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلاؤ۔ اس طرح انصار نے مہاجرین پر اپنے جان کو، اپنے مال کو لٹایا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں قرآن کی آیتیں اتار دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور کل یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ کر لو، یہاں سے کچھ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر کر روانہ کرو، تاکہ کل جب انسان قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہو تو پہلے سے اس کے نامہ اعمال وہاں پہ موجود ہو۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں اہل ایمان کو غیرت دلا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایسے لوگوں کو دوست کیوں بناتے ہو جو میرے بھی دشمن ہیں، عدوکم تمہارے بھی دشمن ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کافر، منافق، یہودی، نصارہ، عیسائی، یہ سارے اللہ کے دشمن ہیں۔ وعدوکم، اللہ کہہ رہے ہیں تم لوگوں کے بھی دشمن ہیں، ایمان والوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن تم ان کے آگے دوستیوں کی ہاتھ بڑھاتے ہو، ان سے اپنے تعلقات کو بحال کرتے ہو، ان سے دوستیاں گاڑتے ہو اور سمجھتے ہو کہ دنیا کی کامیابی ان سے تعلقات بنائے بغیر نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو غیرت دلا رہے ہیں، اور پھر اگلی ہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ مزید اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ابراہیم کے کردار کو دیکھو، حضرت ابراہیم کے کردار کو دیکھو کہ کیسے انہوں نے میرے دشمنوں سے برات کا اظہار کیا تھا، جبکہ میرے دشمنوں میں ان کے والد بھی تھے، والد بھی میرے دشمنوں میں تھے، انہوں نے والد سے بھی کہہ دیا کہ میں آپ سے تعلقات نہیں رکھ سکتا، نہ ہی میں کسی اور بت پرست سے تعلق رکھ سکتا ہوں، کیونکہ تم سب میرے اللہ کے دشمن ہو، اس لیے میں میرے بھی دشمن ہو، میں تم سے بھی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو، ان کی سیرت کو، ان کی خوبی کو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ذکر کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح ابراہیم نے میرے دشمنوں سے برات کا اظہار کیا تھا، اے ایمان والو تم بھی میرے دشمنوں سے، کافروں سے دوری کا اعلان کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین تجارت اس کی ہے جو اپنے مال کو اللہ کے دین پر لگاتا ہے۔ تجارت کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزنس میں مال لگانا، کام اور کاروبار کرنا، کمانا، اس کو تجارت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تجارت کچھ اور بتا رہے ہیں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، تجارت تو وہ ہوتی ہے کہ اپنے مال کے ذریعے سے آخرت بنانا، اپنے مال کو ذریعہ بنانا جہنم سے خلاصی کا، مال خرچ کر کر اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنا، اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہے بہترین تجارت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ، جو ایمان والے یہ تجارت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، اس تجارت کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اور فرما رہے ہیں کہ جیسے حضرت عیسیٰ نے حواریین سے کہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کو حواریین کہا جاتا تھا، جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو صحابہ کہا جاتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کی مدد کے لیے میرے ساتھ کون چلے گا؟ سارے حواریین نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم سب اللہ کے دین کی مدد کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو تم بھی اس طرح اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی نصرت، اعلاء کلمت اللہ، دین کے تحفظ، قرآن کی اشاعت، حدیث کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ یہودیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کی مذمت بیان فرما رہے ہیں، اور یہودیوں میں سے یہودی علماء کی مذمت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم تو بہت زیادہ رکھتے ہیں لیکن عمل ان کے اندر ذرا سا بھی نہیں، اور جس علم پر عمل نہ ہو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا ہو، گدھے پر اگر کتابیں لاد دی جائیں تو وہ عالم نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، یہ یہودی جو عالم ہیں ان کے اوپر ان کی تورات کتاب لدی بھی ہے لیکن ان کو نہیں پتہ اس آسمانی کتاب میں ہے کیا، یہ بھی گدھے کی طرح ہے، جیسے گدھے کے اوپر کتاب رکھ دو تو وہ عالم نہیں بن سکتا، اسی طرح یہودی عالم تورات کے جاننے والے ہیں لیکن یہ گدھے سے بدتر ہیں۔
آگے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں جمعے کے دن کی عظمت بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، وقت ہو جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑا کرو، یعنی مسجد جلدی جایا کرو، جلدی اپنے وذروا البیع، سارے کام کاج چھوڑ دیا کرو، جمعے سے پہلے سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کے گھر کو، مسجد کو جمعے کی نماز کے لیے جلدی پہنچ جایا کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تجارت کرو، کاروبار کرو، اس میں برکت ہوئی۔ ان آیتوں کے ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ جمعے سے پہلے کاروبار نہیں کرنا چاہیے اور جمعے کے بعد کاروبار کرنا چاہیے۔ قرآن سے معلوم چل رہا ہے جمعے کے بعد جو کاروبار کیا جائے گا، بزنس کیا جائے گا، اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم۔ یہ کافر منافق جب مرتے ہیں تو ان کے جنازوں میں، ان کی قبروں میں مت جایا کرو، ان کے جنازوں پر کھڑے ہو کر دعائیں مغفرت مت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، تم ان کافر منافق رافضی قادیانیوں کے جنازوں میں جا کر کھڑے ہو کر استغفار کرو یا نہ کرو، لن یغفر اللہ لہم، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا، چاہے کتنا ہی استغفار کر لو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ان آیتوں سے معلوم چلتا ہے بہت سے لوگ اپنے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے کسی کافر غیر مسلم کے جنازے میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دوستی ہے، یاری ہے، دوست کے والد کا انتقال ہو گیا جبکہ وہ کافر ہے۔ کوئی بھی اس طرح کے جنازوں میں جانے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ منافقین عبداللہ بن ابی کے عمل کو ذکر کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی منافق مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اعلان کیا مدینہ کے لوگوں کو کہ مدینہ کے جو صحابہ ہیں، ایمان والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اے مدینہ والو ان لوگوں پر مال مت خرچ کیا کرو۔ وہ سمجھتا تھا کہ مدینہ کے لوگ ان کو مال خرچ کرتے ہیں تو صحابہ کے گھر کے خرچے چلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچے چلتے ہیں، اور مسجد نبوی کا جو مدرسہ ہے، صفہ مدرسہ میں پڑھنے والے جو طلباء جن میں سے حضرت ابو ہریرہ ہیں وہاں کے پڑھے ہوئے، وہ جب ان پر مدینہ کے لوگ خرچ نہیں کریں گے یہ لوگ چلے جائیں گے، مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ ان کی بھول تھی، جیسے کہ آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور دین کے سیکھنے سکھانے والوں پر اپنا مال خرچ نہ کرو، یہ لوگ دین سیکھنا چھوڑ دیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دھوکے سے پردہ ہٹا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمینوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ دولت، مال، جائیداد جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اصل خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھلا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے کھلانے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اس دھوکے کو دور کر دیا۔ عبداللہ بن ابی منافق مدینہ میں یہ اعلان کرتا پھر رہا تھا کہ مت کھلایا کرو، مت مال دیا کرو، مت ان لوگوں پر مال خرچ کیا کرو، یہ لوگ ایسے ہی دین چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے دین کوئی نہیں چھوڑتا بلکہ دینداروں کو ہم اپنے پاس سے کھلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے۔ انسان کے پاس جب مال زیادہ ہوتا ہے اور اولاد جب اس کی زیادہ ہو جائے، اس کے برابر ہو جائے، اس کا سہارا بن جائے، تو وہ اپنے مال اور اولاد پر ناز کرتے ہوئے اللہ کو بھول جاتا ہے، شکر بھول جاتا ہے، اللہ کی عبادت بھول جاتا ہے، مال بڑھانے کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اولاد کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے لیکن کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس دھوکے سے اہل ایمان کو نکالنا چاہتے ہیں کہ دھوکے میں نہ آنا، مال بھی ہم نے دیا ہے، اولاد بھی ہم نے دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اپنے مال کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب وہ دن آ جائے گا قیامت کے دن، اور پھر تم اس وقت کہو گے کہ ہمیں مہلت دے دیں، ہم خرچ کریں گے دنیا میں جا کر، اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس مہلت کو بیان فرما رہے ہیں لولا اخرتنی ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اس وقت انسان کہے گا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں جانے کا ایک موقع دے دیں، فاصدق، اب میں بہت صدقہ اور خیرات کروں گا، اب میں دنیا میں جا کر خوب صدقے اور خیرات کروں گا، خوب آپ کے راستے میں مال خرچ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور خوب نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اب کوئی مہلت نہیں ملنی۔
جب دنیا کی زندگی ہم نے تمہیں دی، مال بھی دی، دولت بھی دی، تم نے اس زندگی میں اپنے مال کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا اور خرچ نہیں کیا، نہ صدقہ اور خیرات کیا۔ اب جب تم نے مرنے کے بعد صدقے اور خیرات کے فوائد دیکھ رہے ہو تو تمنا کر رہے ہو کہ دنیا کی زندگی میں جانے کا موقع مل جائے، اب موقع نہیں ملنا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بسا اوقات انسان بیوی بچوں کی محبت میں مبتلا ہو کر حد سے زیادہ جب محبت ہوتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو بلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو بلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی دھوکہ ہے اور اس دھوکے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان کی محبت میں اتنے زیادہ مبتلا ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی بھول جاؤ۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ فرما رہے ہیں بعض دفعہ یہ مال و اولاد انسان کے لیے آزمائش بھی بن جاتی ہے، اس لیے احتیاط سے نہ زیادہ محبت ہو، نہ زیادہ ان میں مبتلا ہو، بلکہ اللہ کے احکامات کو بھی پورا کرے اور ان کے حقوق بھی ادا کرے۔ سورۃ الطلاق ہے، اس سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ جو کہ نکاح کے ذریعے سے جڑتا ہے، اس رشتے کا مقصد گھر کی زندگی سکون سے گزارنا ہوتی ہے، اور میاں بیوی آپس میں محبت سے رہنا اس زندگی کا اس رشتے کا مقصد ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس رشتے کا جو مقصد ہے ایک ساتھ اتفاق اور محبت سے رہنا، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہوتا، گاڑی یعنی آپس میں محبت سے زندگی گزر نہیں رہی ہوتی، ایک ساتھ رہنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اور سب لوگ سمجھاتے ہیں لیکن طبیعت اور مزاج مل نہیں رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ آپس میں طبیعت نہ مل رہی ہو، مزاج نہ مل رہا ہو، اتفاق کی صورت نہ پیدا ہو رہی ہو، جوڑ نہ آ رہا ہو، جھگڑے اور ناچاقی اور اختلافات بڑھتے جا رہے ہوں، تو پھر ایک راستہ ہے علیحدگی کا، وہ ہے طلاق۔ بہت زیادہ مجبوری کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس راستے کو اختیار کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور ساتھ میں حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جائز چیزوں میں سب سے بری چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے، جبکہ جائز ہے لیکن بری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بہت ہی مجبوری ہو اور طلاق دینی ہو، یعنی شوہر اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے، بنتی نہیں ہے، مزاج نہیں ملتے، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک طلاق دے دو، وہ بھی پاکی کے ایام میں، ایک طلاق دو پاکی کے ایام میں، تاکہ وہ عورت اپنی عدت آسانی سے گزار کر، اپنی عدت جیسے اس کی گزرے گی، عدت گزرتے ہی وہ فارغ ہو جائے گی، دونوں میں جدائی ہو جائے گی۔ ایک ساتھ 2-3 طلاقیں دینا، وہ بھی طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح طلاق عورت کو ناپاکی یعنی ماہواری اور مینسس کے دنوں میں دینا، طلاق اس سے بھی ہو جائے گی لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے۔ طلاق کا جو صحیح طریقہ شریعت بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے پاکی کے ایام میں ایک طلاق دے کر اس کو چھوڑ دیا جائے، جب اس کے 3 ایام یعنی 3 ماہواری 3 مینسس گزریں گے تو اس کی طلاق عدت کے ساتھ پوری ہو جائے گی اور وہ شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ تقوی کی زندگی کے فوائد بیان فرما رہے ہیں کہ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے، نیکی کی زندگی اختیار کرتا ہے، تو اس کے فوائد یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یجعل لہ مخرجا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ، روزی کا بندوبست، اور روزی اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے مشکل سے مشکل کام اللہ تعالیٰ اس کے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ تقوی کی برکت ہے۔ بہت سارے فوائد ہیں تقوی کے قرآن کریم میں، اور بہت ساری جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ نیکی کی زندگی، تقوی کہتے ہیں کہ تو اس کو ہیں۔ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر کو سمجھایا، حضرت عمر نے کہا کہ ابی مجھے تقوی سمجھاؤ کہ تقوی کیسے اختیار کیا جائے۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے جھاڑی دار راستہ ہو، یعنی کانٹے ہو راستے میں، تو اس راستے پر تم کس طرح چلو گے؟ حضرت عمر ہمارے لگے کپڑے بچا کر چلوں گا کہ کہیں کپڑا جھاڑی میں نہ پھنس جائے، کپڑے پھٹ جائیں گے۔ وہی ابن کعب کہنے لگے یہی تقوی ہے کہ زندگی کو اس طرح سنبھال کر چلو کہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ معلوم یہ چلا کہ انسان صرف اپنی دینداری کی فکر نہ کرے، اپنی نماز روزے کی فکر نہ کرے، بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے، ان کو بھی دین سکھائے، ان کو بھی نماز سکھائے، ان کو بھی نماز کی ترغیب دے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اگر گناہ ہو جائے کرے تو توبو سچی توبہ کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی آگے دو آنسو بہا کر سچی توبہ کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی لے لیا کرو۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ دو مختلف خواتین کا تذکرہ کر رہے ہیں، دونوں خاتون کا کردار الگ الگ ہے۔ ایک خاتون وہ ہیں جو نیک ہیں، پارسہ ہیں، اللہ کی نیک بندی ہیں، اگرچہ اس کا شوہر دنیا کا ظالم ترین انسان ہے، اس کے ظلم سے وہ ایمان لانے کی وجہ سے تکلیفیں بھی برداشت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا گھر دکھا دیا، یعنی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جو کہ ایمان کا جب انہوں نے اظہار کیا تو فرعون ان پر بہت ظلم اور تشدد کرتا ان کو مار دیا۔ وہ تکلیف میں تھیں، اللہ سے درخواست کری اے اللہ مجھے جنت دکھا دے۔ اللہ نے دنیا میں ان کو جنت دکھا دی، جس سے ان کے لیے تکلیفوں کا سہنا آسان ہو گیا۔ نیک خاتون تھی اگرچہ شوہر دنیا کا ظالم ترین انسان تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری خاتون کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان کے شوہر تو بہت نیک سیرت، اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب تھے، لیکن بیوی انتہائی درجے کی فاسق فاجرہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسق فاجرہ عورت جہنم میں جائے گی، جبکہ ان کے شوہر نیک عابد تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم۔